خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یوں تو جن بھوت اور چڑیلوں کے قصے کہانیاں پڑھنا، سننا اور دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اپنے ہی ساتھ اس قسم کا پراسرار حادثہ یا واقعہ رونما ہو جائے تو اس کا خوف ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میری اکلوتی بیٹی رانیہ، جسے بچپن سے بہترین پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا اور وہ ہمیشہ ہی ایک بہترین اسٹوڈنٹ رہی، اسے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا، مگر اس کے بابا کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی وجہ سے اسے گورنمنٹ کالج میں ہی داخلہ دلوانا پڑا۔ کالج کی عمارت کسی چھوٹے جنگل کا نمونہ پیش کر رہی تھی، بڑے بڑے پیپل کے درخت اور دور تک کھلے اجاڑ میدان، جبکہ بڑے بڑے ویران کمرے، ویران کوریڈورز، گندے گندے واش رومز اور ٹوٹے پھوٹے پانی کے نل وغیرہ۔ میری بیٹی تو یہ سب دیکھ کر رونے ہی لگی کہ اس کا نام کیوں اس کالج میں آ گیا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ کالج جانے لگی اور ابھی اسے کالج جاتے ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ میں نے اس میں عجیب سی تبدیلیاں ہوتی محسوس کیں۔ میری ہنسمکھ شوخ سی بچی ایک دم سنجیدہ سی ہو گئی تھی، جبکہ دھان پانسی میری بیٹی، جو کبھی ایک سے زیادہ روٹی کھا ہی نہیں پاتی تھی، اب ایک وقت میں 5 سے 6 روٹیاں کھا لیتی تھی، جبکہ کھانا ایسے کھاتی تھی جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ رانیہ اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رہتی تھی اور اکثر ہی اس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آتی۔ اس سے پوچھو تو کہتی کہ وہ پڑھ رہی تھی اور یہ کہ میں اس کی جاسوسی نہ کیا کروں۔ میں رانیہ کے دن بدن خراب ہوتے رویے سے بھی پریشان رہتی تھی، اور اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنی آفس میں اپنی ایک سہیلی سے کیا۔ اس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہیں یہ آسیبی چکر نہ ہو، اور میں نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی، کیونکہ مجھے تو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اس دن رانیہ کافی دیر تک صبح سوتی رہی۔ میں نے اسے جگایا کہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، مگر وہ سوئی رہی۔ میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ پھر میں اس کا کمرہ صاف کرنے لگی، تبھی مجھے احساس ہوا کہ باتھ روم سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید کوئی نل کھلا رہ گیا ہوگا۔ نل بند کرنے کا سوچ کر میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے رانیہ کھڑی ٹوتھ برش کر رہی تھی۔ میرے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے مڑ کر بیڈ پر دیکھا تو رانیہ غائب تھی، مگر اتنی جلدی اور بنا آواز کے وہ باتھ روم میں کیسے پہنچ گئی؟ کانپتے قدموں میں کچن میں گئی اور جیسے تیسے میں نے ناشتہ بنایا، پھر رانیہ کی آواز پر اسے ٹیبل پر ناشتہ سرو کیا۔ پھر اپنا ناشتہ لینے میں کچن میں گئی تو وہاں رانیہ کچن کے سلیب پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، کیونکہ ایک رانیہ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور دوسری کچن میں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اپنا سر تھام کے رہ گئی۔ ویسے ہی میرے سر میں کافی درد تھا، تو کیا یہ میرا وہم ہو سکتا ہے؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسی رات میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ رانیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا مما مجھے نیند نہیں آ رہی اور ڈر بھی لگ رہا ہے، جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے قرآنی آیتیں پڑھنے کو کہا اور وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں نے ایک نظر پیار سے اسے دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بجا تھا۔ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا، سو میں نے بھی سونے کی تیاری کی اور پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی تو میری نظر رانیہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو سامنے بیڈ پر رانیہ سو رہی تھی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی تو رانیہ میرے بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں نے اپنا دل تھام لیا، ان میں سے کون سی اصلی رانیہ ہے؟ خوف سے میرا برا حال تھا۔ ڈر کے مارے
کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر میں نے وہ تمام رات گزار دی۔ صبح حسب معمول رانیہ اٹھی تو اس نے میرے ڈرے سہمے وجود کو دیکھا۔ اس نے کہا، مما لگتا ہے آپ ساری رات سوئی نہیں۔ پھر وہ بولی، اچھا میں کالج کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، رانیہ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میری اس بات پر رانیہ نے میرے نزدیک ہوتے پراسرار انداز میں سرگوشی کرتے میرے کان میں کہا، مما آپ خوفزدہ نہ ہوں، وہ جا چکی ہے، اب وہ شام میں ہی آئے گی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، کون؟ رانیہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ مگر رانیہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ میں اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں نے مزید کچھ بولنا چاہا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، مما مجھے پراٹھا بنا دیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میری بیٹی کسی مصیبت میں تھی اور وہ اپنی پریشانی بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے کالج چلی گئی اور میں دل مار کر آفس آ گئی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک مجھے رانیہ کے کالج سے فون آیا کہ میں فوراً کالج پہنچوں۔ میں اپنی اسی سہیلی کو لے کر کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رانیہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ جیسی ہو رہی تھیں اور اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوفناک خرخراتی ہوئی آواز میں بولی، ان سے کہو یہ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری بیٹی کو مار ڈالوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ رانیہ روز کالج جا کر ایک ویران جگہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی، حالانکہ ٹیچرز اسے اس جگہ تنہا بیٹھنے سے منع بھی کرتے تھے۔ پھر اس دن رانیہ کالج گئی تو اس نے کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہ کی۔ جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی ملی، جسے دیکھ کر سب دہشت زدہ ہو گئے اور بمشکل اسے نیچے اتارا گیا، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ رانیہ کی حالت دیکھ کر جب میں بے ہوش ہوئی تو میری سہیلی نے میرے بھائیوں کو کالج بلوا لیا اور یوں میں بھائیوں کی مدد سے رانیہ کو گھر لے آئی۔ بھائی اور سہیلی رانیہ سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ وہ اگلے دن کسی اچھے روحانی علوم والے مولوی کو ساتھ لانے کا کہہ کر چلے گئے۔ میری تو بیٹی کی بات تھی، اس لیے مجھے تو ہمت کرنا تھی۔ میں نے رانیہ سے بہت پیار سے بات کی مگر وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تم نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی چلی گئی۔ ادھر میں نے بھی وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر روتی چلی گئی اور اپنے خدا سے رو رو کر بس یہی کہتی رہی کہ اے خدا میری مدد فرما، اے خدا میری مدد فرما۔ میں 1 گھنٹے تک اپنے خدا سے یہی دعا کرتی رہی اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں اور بند آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے قرآن کھلا رکھا ہے اور میں اس سے مختلف آیتیں پڑھ کر رانیہ پر، خود پر اور گھر کے تمام در و دیوار پر دم کر رہی ہوں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، یوں لگا جیسے خدا نے میری مدد کی ہو۔ میرے سامنے رانیہ بھی آ کر نہ جانے کب سے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور قرآن پاک کھول کر وہی تمام آیتیں پڑھی اور رانیہ کو بھی پڑھنے کو کہا۔ یوں ساری رات ہم ماں بیٹی عبادت میں مصروف رہے۔ پھر میں نے پانی پہ دم کر کے وہ پانی رانیہ کو پلایا، خود پیا اور سارے گھر پہ چھڑکا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا اور رانیہ کو ہمت دلائی کہ وہ بے فکر ہو کر مجھے سب کچھ بتائے۔ پھر اس نے بتایا کہ کالج میں اسے ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی جو کہ کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میری کوئی دوست نہیں، مجھ سے دوستی کر لو، اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ پھر وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی، کالج کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی ہر جگہ وہ موجود ہوتی۔ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر مجھے اس سے ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ مجھ سے میرا جسم مانگنے لگی۔
اسے خون پینا پسند ہے۔ اس نے کالج اور کالج سے باہر بہت سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے مارا ہے۔ وہ مجھے تنگ کر رہی ہے کہ اسے میرا جسم چاہیے۔ اب جب میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے رانیہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان وظیفوں کا ورد کرنے کہا جنہیں میں نے بند آنکھوں خدا کی طرف سے بطور مدد دیکھا تھا۔ اگلی صبح بھائی مولوی صاحب کے ساتھ آئے، انہیں تمام صورتحال بتائی۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ بچی پر اب کوئی آسیب نہیں۔ ہم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ ہاں، بس ایک کام میں نے ضرور کیا کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی اور پہلی فرصت میں رانیہ کا کالج چھڑوا کر اسے گھر پہ پڑھائی کروائی۔ وہ ڈاکٹر تو نہ بن سکی مگر اس کی جان محفوظ ہو گئی، اور پھر ہمیں کبھی وہ بدرو یا آسیب نظر نہ آئی۔